الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، دنیا میں مختلف طرز زندگی رواج میں ہے. کوئی کسی کی زندگی اختیار کرتا ہے مشرقی، مغربی، مختلف لوگوں کے طرز زندگی ہے. اگر ان ساری زندگیوں کو دو خانوں میں تقسیم کریں، باقی ساری انہی کی شاخیں بنتی ہیں. ایک زندگی مذہب کی ہے، یا یوں کہیے کہ ایک زندگی اسلام کی ہے، یا یوں کہیے کہ ایک زندگی خدا پرستی کی ہے، اور دوسری زندگی نفس پرستی کی ہے. ساری دنیا کی زندگی کے انداز ان دو خانوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک خدا پرستی کی زندگی ہے، ایک نفس پرستی کی زندگی ہے. نفس کی زندگی جو من میں آیا وہ کیا، جو طبیعت میں آیا وہ کر ڈالا. من کا راجا ہوتا ہے، جو طبیعت میں آیا وہ کرنا ہے، جو خواہش ہوئی اس پہ چلنا ہے. یہ ایک زندگی ہے. اس کی کشش تو اتنی ہے کہ ہر آدمی زندگی کو پسند کرتا ہے. اس میں لطف بہت ہے، مزہ بہت ہے، خواہشات پوری ہوتی ہیں. لیکن انسانیت کے لیے بہت بڑی لعنت ہے. یہ انسانیت کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے. جس قدر نفس کی زندگی ہوتی ہے، انسانیت کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. ویسے ہے بڑی پرکشش زندگی، اندر سے چاہت ہوتی، لذتیں پوری ہوتی ہیں. لیکن یہ اس وقت درست ہے جب اس کائنات میں ایک ہی انسان رہتا ہو. وہ من کا راجا رہے تو اچھا لگتا ہے، اس کی ہر خواہش کسی سے ٹکرائے گی نہیں. لیکن جب کہاں کائنات کے پیدا کرنے والے نے یہاں بہت سارے انسان پیدا فرما دی ہے، اور وہاں ہر شخص من کا راجا بننا چاہے، اور ہر شخص اپنی خواہشات پورا دیکھنا چاہے، تو پھر اس کائنات کے اندر سے انصاف، عدل، ایثار، ہمدردی، انسانیت مٹنے لگتی ہے. من کا جو راجا ہے. کائنات تو چھوڑیے میرے عزیزو، اگر کسی کو پوری کائنات بھی مل جائے تو اس من کے راجے کی خواہشات پھر بھی پوری نہیں ہوں گی، بس نہیں کرے گا. تو بتائیے، اگر ایک گھر کے اندر کئی من کے راجے پیدا ہو جائے، باپ اپنی جگہ من کا راجا ہے، ماں اپنی جگہ رانی ہے، بیٹا اپنی جگہ راجا ہے، اور بیٹی اپنی جگہ رانی ہے، تو بتاؤ وہاں کیسے خواہشات کا ٹکراؤ ہوگا. وہاں خواہشات کا، اس لیے کہ ہر شخص چاہے گا میری خواہش پوری ہو. بیٹا چاہے گا، باپ بھی چاہے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا. بیوی چاہے گی، شوہر بھی چاہے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا. جب ایک چھوٹے سے گھر میں من کے راجے نہیں سما سکتے، تو کچھ کہیں بھی جہاں خونی رشتے ہوتے ہیں، جہاں خونی رشتے، تو پھر اگر یہ دنیا کے اندر نفس پرستی کی زندگی رواج پائے گی تو انسانیت سسک سسک کے مرنے لگے گی. انسانیت سسک سسک کے ساتھ مرنے لگے گی. ہر شخص کی خواہشات کی فہرست اتنی ہے، پوری کوئی نہیں ہونی.
تو انسانیت کے لیے بہت بڑی لعنت ہے، عذاب ہے، جب سوسائٹیوں میں اور معاشرے میں نفس پرستی کی زندگی رواج پا جائے۔ یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے، آج ہر تعلیم کے نام پر، اصلاح کے نام پر، کردار کے نام پر، انسان کی ترقی کے نام پر اگر کسی چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے تو وہ نفس پرستی کی زندگی کو فروغ دیا جائے۔ بدقسمتی یہ ہے، انسان کی صلاح اور فلاح کے نام پر، ترقی کے نام پر، تعلیم کے نام پر، ادب کے نام پر، صحافت کے نام پر اگر کسی چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے تو وہ نفس پرستی کی زندگی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جو انسانیت کے لیے ایک عذاب ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر گھر کے افرادوں میں نفس پرستی کی زندگی رواج پا جائے، یہ ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ فرد سے نہیں ٹکراتا، فرد کی خواہشات دوسرے سے ٹکراتی، ہوس ٹکراتی، ہوس، خواہشات ٹکراتی ہیں، خواہشات۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ مذہب پہ لے کے آئے، اسلام پہ لے کے آئے، یا یوں کہیے خدا پرستی پہ لے کے آئے، خدا پرستی پہ لے کے آئے تو وہ اتنی بڑی انسانیت کے اس مجمع میں جہاں روم کا سپاہی بھی آیا، فارس کا باشندہ بھی آیا، حبشہ کا غلام بھی آیا، وہاں سردار بھی ہے، غلام بھی ہے، آقا بھی ہے، مملوک بھی ہے، بیوی بھی ہے، مرد باپ شوہر بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، کسی گھر میں ٹکراؤ نظر نہیں آتا، کسی گھر میں ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ خدا پرستی کی زندگی نے ایسا انہیں پھولوں کا گلشن بنا دیا، ہر پھول دوسروں کے لیے خوشبو کا باعث بن رہا، نفرتوں کا کانٹا نہیں بن رہا۔ تو پیغمبر انسانیت پر سب سے بڑی خیر خواہی یہ کرتے ہیں کہ انہیں خدا پرستی کی زندگی پہ ڈالتے ہیں، جس سے ان کی زندگی کی ساری چول اپنے رخ ٹھیک ہو جاتی، ساری جھول ختم ہو جاتی، زندگی صحیح رخ پہ آ جاتی، ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جاتی، باپ بیٹا بیوی شوہر ہر چیز اپنی جھول پہ آ جاتی۔ تو پیغمبر اس سرے سے محنت کرتے، انہیں خدا پرستی پہ لے کے آ جاؤ، ساری زندگی کے ڈور ٹھیک ہو جائے گی۔ آج ساری دنیا کے فساد کی وجہ نفس پرستی کی زندگی ہے، جو من میں آیا، جو طبیعت میں آیا وہ کرنا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نہ، جو خدا نے کہا وہ کر لو، جو رب نے کہا وہ کر لو، اس پہ آ جاؤ۔ اب یہ زندگی جو خدا پرستی کی زندگی ہے، یہ رحمت کی زندگی، جو مذہب اور دین کی زندگی ہے، یہ رحمت کی زندگی ہے۔ وہ انسانیت کے بڑے دشمن ہیں جو مسلمانوں کو دین سے، مذہب سے بیزار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انسانیت کے بڑے بدخواہ ہیں جو مسلمانوں کو اسلام سے، مذہب سے دور کرنا چاہتے ہیں، بڑے بدخواہ لوگ ہیں۔ وہ انسانیت کو نفس پرستی کے لعنت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ نفس پرست بن جائے اور یوں آپس میں اس کی زندگی اجڑ خواہشات سے ٹکرانے لگ جائے۔ تو آج ساری دنیا کا فساد یہ ہے، نفس پرستی کی زندگی دنیا میں رواج پا چکی ہے، اور یہ اجتماعی سطح سے لے کر انفرادی زندگی تک، بازار اور فیکٹری کی زندگی سے لے کر گھر کی دہلیز تک جو ہر طرف ٹکراؤ نظر آتا ہے، خدا پرستی کی زندگی وہاں سے نکل چکی ہے۔ خدا پرستی کی زندگی نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا، خوف خدا ہوتا، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین ہوتا، اپنی مرنے کی زندگی کے بعد ایک نئی زندگی پر اعتماد اور یقین ہوتا، تو اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا، زندگی کا انداز بدل جاتا۔ تو میرے عزیزو، بگاڑ یہ ہے، اور اس بگاڑ کی صحیح رہنمائی اللہ کا نبی ہی کر سکتا کہ یہ ہے انسانیت کی بگاڑ کی جگہ،
اسے ٹھیک کر لو، اسے خدا پرستی پہ لے کے آ جاؤ، خدا پرستی پہ۔ اگر نہ لے کے آ گئے، نہ لائے، تو ملک تو دور کی بات ہے، سوسائٹی تو دور کی بات ہے، معاشرہ تو دور کی بات ہے، گھر بھی نہیں سنورے گا، گھر بھی نہیں سنورے گا۔ جہاں خواہشات ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، میں بس، دیگر کوئی نہیں۔ جب وہ اپنی خواہشات کی فہرست بنائے گا تو کاغذوں کے دفتر بھی کم پڑ جائیں گے، اور جب دوسروں کی ضروریات کی فہرست بنائے گا تو سارے علم معیشت اس پہ صرف کرے گا کیسے یہ خواہشات اور ضروریات اور کم کر دی جائے۔ جب اپنی خواہشات کی فہرست بنانے لگا تو دفتروں کے دفتر کم پڑ گئے، اور جب دوسروں کی ضروریات کی فہرست بنانے لگا، ضروریات کی، تو ساری معیشت، سارا فن اس پہ لگائے گا اسے اور کیسے کم کیا جائے، اسے اور کیسے کم کیا جائے۔ یہ ہے انسانیت کا اندر کا بگاڑ، خواہشات کا خوگر عادی بن چکا ہے، بے لگام زندگی ہے، بے لگام، جو من میں آیا کر رہا، جو من میں آیا۔ اور خدا پرستی کی زندگی، اس معاملے میں میرا رب کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، وہ رک جاتا ہے، سوچ کے قدم اٹھاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا پرستی کی زندگی، مذہب کی زندگی، دین کی زندگی، امن کی زندگی ہے، محبت کی زندگی ہے، انسانیت کی فلاح اور کامیابی کی زندگی ہے، ملک اور وطن کی ترقی کی زندگی ہے۔ اگر اس کے اندر سے مذہب اور دین کو نکال دیا جائے تو حیوانوں اور جانوروں کی زندگی ہے۔ یہ بدقسمت لوگ ہیں جو مسلمانوں کو اسلام اور مذہب سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ بدقسمت لوگ ہیں، نہ قرآن اور دین کی زندگی چاہیے، اس لیے کہ ان کی خواہشات پہ لگام پڑتی ہے۔ ان ظالموں کی گردن پہ اسلام کا عدل آ کے ان کی گردنیں جھکاتا ہے، ان ظالموں کے گردن پہ اسلام کا انصاف ان کے گردنوں پہ آتا ہے، جو ان سے برداشت نہیں ہے۔ یہ ظالم اور جابر انسانوں کو نفس پرست کی زندگی پہ ڈالتے اتنی ہے، اس لیے ہیں کہ جب تک ان کے پاس اختیار اور قدرت اور طاقت اور اقتدار ہے، یہ سارے انسانوں کے انصاف کے حقوق بھی پامال کرتے رہیں گے، اور ان کی اپنی تجوریاں نہیں بھری گی۔ انہیں ڈر ہے مذہب، اسلام، دین، اس سے ڈر ہے، اس سے ان کے تجوریہ، ان کا ظلم و ستم یہ ختم ہو جائے گا، ان کا جبر ختم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے مسلمانوں کے ذہنوں میں آ جائے کہ ہماری بقا، ہماری ترقی، ہماری فلاح، ہماری زندگی، ہمارے وطن کی حفاظت، ہمارے معاشرے کی ترقی، ہمارے گھروں کی آبادی اسلام میں ہے، خدا پرستی کی زندگی میں، خدا پرستی کی زندگی میں ہے۔ اگر یہ زندگی نکل گئی، حیوانوں کی زندگی ہے، چیٹ پھاڑیں گے، درندوں کی طرح زندگی گزارے گی۔ اس لیے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا یہی مزاج بدل کر گیا ہے، یہی مزاج بدل کر گیا ہے۔ لوگوں نے مختلف انسانوں کی صلاح اور فلاح کے منصوبے بنائے۔ کسی نے کہا انسانوں کے سارے بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھوکا ہے، بھوک اس کی وجہ ہے، اس لیے اس کے اندر معاشرے میں بگاڑ اور فساد ہے۔ تو انہوں نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا کے انسانوں کی بھوک مٹانے کی محنت شروع کر دی۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ پہلے وہ بھوکا ہو کر جرم کیا کرتا تھا، اب پیٹ بھر کے طاقت کے ساتھ اس کا پاپ بھی طاقتور ہو گیا۔ پہلے پھٹے پرانے کپڑوں میں چوری کیا کرتا تھا، اب زرق برق لباس کے اندر ڈاکے مارا کرتا ہے۔ جب تک ذہن نہیں بدلا، ضمیر نہیں بدلا، سوچ نہیں بدلی، اللہ کی عظمت، اس کا خوف نہیں آیا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ پہلے چور چوری کرتا تھا، بھوکی حالت میں اسے کھانا کھلا دو، اب طاقتور ہو کر جا کے چوری کرے گا۔ مزاج نہیں بدلا۔ کبھی ایسا بھی دیکھا ہے
ظالم اور جابر کہ غریب تھا تو چوری کرتا تھا. یہ جو چور ڈاکو ہمارے ملک پہ مسلط ہیں، کیا یہ کنگلے ہیں؟ بھوکے ہیں؟ یہ اتنے بڑے پاپ اکٹھے ہیں ہمارے ملک میں، یہ کوئی بھوکے ہیں؟ بھوکے نہیں ہیں، بے ضمیر ہیں. یہ بے ضمیر ہیں، بدکردار ہیں. یہ انسانیت کے لیے تذلیل کا نشان ہے. یہ تو پیغمبر ضمیر بدلتا ہے، ذہن بدلتا ہے، سوچ بدلتا ہے. اگرچہ ان کو انسانیت کا فاقہ دیکھ کر ان سے بھی برداشت نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ خرابی یہ نہیں ہے، یہ خرابی کا نتیجہ ہے. بڑی دور کی سوچ رکھتے ہیں پیغمبر. وہ کسی انسان کو بھوکا دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ خرابی یہ نہیں ہے، یہ کسی خرابی کا نتیجہ ہے، کسی خرابی کا نتیجہ ہے. تو وہ اس کو مقصد بنا کے نہیں چلتے، وہ دیکھتے ہیں خرابی پیدا کہاں سے ہوئی. انسان پاپ بن چکا ہے، انسان مجرم ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا، دنیا خراب ہو گئی. نہ، سورج آج بھی روشنی دے رہا ہے، چاند آج بھی روشنی دے رہا ہے، زمین آج بھی غلہ اگا رہی ہے، ہر طرف سے زمین آج بھی خزانے اندر سے باہر نکال رہی ہے. انسان خراب ہو گیا، بگاڑ اس کے اندر آیا ہے، بگاڑ اس کے اندر آیا ہے. تو بھوک مسئلہ نہیں تھا، انبیاء نے یہی سبق دیا ہے. کسی نے کہا اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اسے تعلیم دلا دو. اچھا، معلومات آ گئی، ذہن نہیں بدلا، ضمیر نہیں بدلا، سوچ نہیں بدلی. چور کا مزاج چوری والا ہے، اب اسے لوہاری کا فن بھی سکھا دیا. چور کا مزاج چوری کا ہے، اسے لوہاری کا فن بھی سکھا دیا. تو آسان ہو گیا اس کے لیے تجوریاں کھولنا، آسان ہو گیا اس کے لیے تجوریاں کھولنا. چور کا مزاج نہیں بدلا، ڈاکو کا مزاج نہیں بدلا، اسے آپ نے فن سکھا دیا. پہلے دیوار پھلانگ کے جا کے ڈاکہ مارا کرتا تھا، اب گھر بلا کر ڈاکہ مارتا ہے، بلیک میل کرتا ہے. گھر بلا، اسے فن آ گیا، فن. مزاج نہیں بدلا، ذہن نہیں بدلا، ضمیر نہیں بدلا، تعلیم مل گئی، فن آ گیا. اسے طریقہ آ گیا لوٹنے کا، اسے انداز آ گیا دوسروں کی تجوریوں سے پیسے کیسے کھینچا جاتا ہے، دوسروں کی دہلیز سے دولت کیسے کھینچی جاتی ہے، اسے وہ فن آ گیا. کسی نے کہا انسانیت کی فلاح اس میں کہ تنظیم ہونی چاہیے، جماعت ہونی چاہیے. تو کبھی دیکھا کہ چور جب اکیلا ہوا تو چوری کرنے لگا، اور جب چوروں کی جماعت بن گئی تو سب نیک بن گئے؟ کیسی نادانی ہے. پہلے غیر منظم انداز میں ڈاکہ مارا کرتے تھے، اب جب پورا ہی گروہ ڈاکو ملک میں مسلط ہے تو منظم انداز میں ڈاکہ مارتے ہیں، منظم انداز میں ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں. تنظیم بھی مقصد حاصل نہیں ہے انسانیت کی فلاح کی. تو پیغمبر سے پوچھو، پیغمبر سے، اللہ کے نبی سے پوچھو. وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بھوک کا بھی نہیں ہے، مسئلہ معلومات کا بھی نہیں ہے، مسئلہ تنظیم کا بھی نہیں ہے، مسئلہ اندر کے پاپ کا ہے. ضمیر بدلو اس کا، ذہن بدلو اس کی سوچ بدلو، اس کے اندر خوف خدا پیدا کرو، اللہ کی عظمت پیدا کرو، مرنے کی بعد کی زندگی کا یقین پیدا کرو. اگر یہ بدل دیا تو پھر اسے بھوک نہیں بلکہ اپنے گھر کا جو سامان ہوگا وہ بھی کندھے پہ اٹھا کے بھوکی کے پاس پہنچا دے گا، وہ بھی اس کے پاس پہنچا دے گا. اگر ضمیر بدل دیا، سوچ بدل دی. تو میرے عزیزو، انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ اور فلاح کے علمبردار اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے. اس اللہ کے نبی نے سبق یہ دیا ہے کہ انسان کو اندر سے بدلو، اس کی زندگی اندر سے بدلو. یہ اندر کا پاپ خراب ہو چکا ہے. جیسے مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے، یہ انسان اندر سے سڑتا ہے. جیسے مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے، یہ انسان اندر سے سڑتا ہے، اندر سے سڑتا ہے. اس کے اندر خدا پرستی کا جذبہ پیدا کر دو، اس کو باضمیر بنا دو، باضمیر. اس کا ذہن اور سوچ بدل دو، پھر معاشرہ بدلتا ہے، گھر بنا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.